درمیان میں کوئی فاصلہ ہے تو اس کو ختم کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ قریب ہو کر بیٹھیں گے، صحابہ کی سنت ہے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ واہ جی واہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب انتہائی پاکیزہ محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہو کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں، جو ہمارے بھائی محترم رانا محمد عامر صاحب نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے صاحبزادے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ کریم ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے محفوظ رکھے، سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے ہر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے، اور ہر ماں باپ کا سایہ اپنے اولاد پر اللہ تعالیٰ تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ بالکل ہی 9 بجے محفل بالکل کلوز ہو جائے گی، اور قاری شاہد صاحب نے یقیناً تلاوت کے بعد نعت شریف بھی پیش کی، آپ محظوظ ہوئے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدام حسین عطاری نے تو انتہائی اختصار کے ساتھ رخ بدحا سیبا کی آپ کے سامنے جھلک دکھائی کہ حضور کا حسن ایسا تھا کہ صحابہ کرام نماز میں بھی بے قرار رہتے، بلکہ بعض روایات جو مستند ہیں، یہ آپ بخاری جو حدیثیں پیش کر رہے تھے تقریباً یہ سیاستہ کی حدیثیں، تو یہ بھی سیاستہ کی حدیثوں میں ہے کہ صحابہ کرام کوشش کرتے تھے پہلی صف میں کھڑے ہوں اور تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑے ہوں، جب حضور سلام بھی پھیرے نا جی تو صحابہ کرام جی بھر کے ماشاءاللہ حضور کا رخ ہو اور وہ دیکھ کر پھر سلام کرے۔ کیا بات، کیا بات، کمال نہیں، سبحان۔ تو وہ جلدی کرتے تھے تاکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا ایسا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ
کہ اب دوسرا ایسا آئینہ نہ ہمارے چشمے خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یعنی جو جہاں شیشہ بنتا ہے وہاں بھی اب اس شیشے کے بعد کوئی شیشہ نہیں بن سکتا، لیکن کسی نے تو حد ہی کر دی اور کمال ہی کر دی کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ بس اب بنانا ہی نہیں ہے، بس کسی نے کہا اب کیا کریں، ادھر ہم خامخواہ عجیب بات بن جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا، کہا کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد بنا سکتا ہے، ان کی توحید خطرے میں۔ یہ بولنا انتہائی غلط ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، کیونکہ امتناع جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے تو مصطفیٰ کریم ختم نبوت میں لا شریک ہیں۔ اللہ تو خود فیصلہ کر چکا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب اللہ انہیں آخری نبی خود ہی بنا چکا ہے، اب جو اور آئے گا تو وہی صفات، پھر وہی وہ آخری، تو پھر اور آخری، تو یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے کلام پر حرف آتا ہے۔ تو اللہ چاہے، بھئی اللہ نہیں چاہے گا، اب اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت تو یہی ہے کہ بس صرف وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کیا بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں امتناع نظیر، مسئلہ تو وضاحت سے بھی بیان ہو سکتا ہے، اس پر جو گفتگو میرے شیخ حدیث حضور قبلہ غزالی زمانے کی ہے شاید کوئی پھر کرے گا، یا پہلے جو بزرگوں نے اس پر قلم بھی اٹھایا، غالباً مولانا فضل خیر آبادی امتناع نظیر، انہوں نے اس پر کتاب لکھی، وہ بڑی ادق کتاب ہے، لیکن میرے حضور غزالی زمانے نے بڑی مثالیں دے کر بات کو سمجھایا۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس کی روشنی میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کیا بات، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی گواہ کے بھی ہیں، شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے بھی ہیں، شاہد کے معنی محبوب کے بھی ہیں۔ اب شاہد پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ وَمُبَشِّرًا، اور آپ خوشخبری سنانے والے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو نماز پڑھے آپ اس کو خوشخبری سناتے ہیں، جو ایمان لے آئے آپ اس کو خوشخبری سناتے ہیں، جو ماں باپ کی عزت و توقیر کرے آپ اس کو خوشخبری سناتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بنظیر آپ ڈر سنانے والے ہیں، جو کفر کرے آپ اس کو ڈر سنانے والے ہیں، جو شرک کرے آپ اس کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جو ماں باپ کی بے عزتی کرے اس کو آپ جہنم کی وعید سنانے والے ہیں، اور اللہ کے غضب سے ڈرانے والے ہیں، اور وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا۔ کوئی کسی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے، کوئی بے حیائی کی طرف، کوئی برائی کی طرف، اور حضور پاک اللہ کی کبریائی کی طرف بلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ اب ظاہری آفتاب جو ہے یہ سورج جب یہ چمکتا ہے تو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سراج منیر ہیں کہ ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ چمک تو سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور سے خطاب کیا ہے،
یہاں النبی سے مراد حضور کی ذات ہے، نام نہیں لیا بلکہ حضور کی صفت کا ذکر کیا۔ اے خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، خبریں تو ریڈیو سے بھی نشر ہوتی ہیں، خبریں تو ٹی وی چینل سے بھی، ذرائع ابلاغ سے بھی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو خبریں تو اخبارات بھی دیتے ہیں اور مختلف ذرائع ہیں نا، تو اب نبی بھی خبر دے، تو یہ فرق کیا ہوا؟ دوستو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ زمین پر رہ کر زمین والوں نے جناب والا ایجاد کیے ہیں ان کو، تو دوستو یہ زمین پر رہ کر زمین والوں کی خبریں دیتے ہیں، اور جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، عرش بری کی خبریں دیتے ہیں۔ اب دیکھیے مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرما تھے اور آسمان پر ستارے چمک دمک رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھتی، کبھی میرے آقا کے پیارے رخساروں کو دیکھتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، عرض کیا آقا یہ آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ کیا بات، سوال تو کس نے کیا؟ ہماری اماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضور نے سوال سن کر یہ نہیں کہا اے عائشہ یہ علم الفلکیات کا مسئلہ ہے، میں دین بتانے آیا ہوں، میں شریعت بتانے آیا ہوں، مجھ سے پوچھنا ہے حلال کیا ہے وہ پوچھو، حرام کیا ہے وہ پوچھو، یہ ستاروں کا مسئلہ لے کر بیٹھ گیا، جانے دو۔ اچھا چلو اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، جبرائیل امی آئیں گے، وہ جب میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے میں ان کے سامنے سوال رکھ دوں گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پوچھ کر آئیں گے، میں بتا دوں گا۔ یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اے عائشہ، آواز تھوڑی کم، اے عائشہ اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، پھر سنو، آسمان پر جتنے ستارے چمک دمک رہے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر فاروق کی ہیں۔ اللہ، کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہم کہیں گے دوستو یہ عقیدہ اپنے پاس رکھو، یہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں جو قرآن و حدیث سے مل رہا ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علماء تشریف فرمائیں، پوچھئے وَعَلَّمَكَ، علمہ جو علم و تعلیماً سکھانا کسی کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ ماں عموم پر دلالت کرتا ہے، ماں کی ویسے کئی قسمیں ہیں لیکن یہاں ماں عموم کے لیے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ واہ واہ واہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ کیا بات، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو آئیے اب پھر آپ کسی سوچ میں ڈوب گئیں، فرمایا شاہ جواب تو مل گیا ہے، جواب تو مل گیا ہے، تو پھر کس سوچ میں پڑ گئی؟ حضور این حسنات، ابھی میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ سیدنا، کیا بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ تو میرے آقا نے فرمایا سنو، جمیع حسنات عمر کا حسنات الواحدۃ لابی بکر، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں مل کر میرے ابو بکر کی ایک نیکی بنتی ہیں۔ کیا بات نعرہ ہے کیا بات تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ خلافت، حق چار یار شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ، زندہ باد شان صدیق اکبر، زندہ باد شان فاروق اعظم، زندہ باد شان عثمان غنی، زندہ شان مولا علی، زندہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ تو یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، ہر مکتب فکر پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، حضرت عمر فاروق کی نیکیاں اللہ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا عمر کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، ان کی فضیلت۔ حضور میں اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی ان کے فضائل بیان کرتا رہوں تو میں پوری طرح بیان نہیں کر کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ نہیں بیان کر سکوں گا۔ اب دیکھیے نیکیاں تو بہت ہیں، دل کی بھی نیکیاں ہیں، آنکھ کی بھی نیکیاں ہیں، زبان کی بھی نیکیاں ہیں، کان کی بھی نیکیاں ہیں۔ میں زبان سے نیکی کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ کر بھی زبان سے، لیکن آپ کانوں سے سن رہے ہو، یہ کانوں کی نیکی ہو رہی ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھنا یہ آنکھوں کی نیکی ہے، بزرگوں کی زیارت کرنا، قرآن کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ آنکھوں کی نیکی ہے۔ زبان سے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، قرآن پڑھنا یہ زبان کی نیکی ہے۔ اور دل کی نیکی کیا ہے؟ ایمان، اللہ کا عرفان، یہ دل کی نیکی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے عمر کی خواہ وہ قلبی نیکیاں ہوں، خواہ آنکھ کی نیکیاں ہوں، خواہ کان کی نیکیاں ہوں، خواہ ہاتھ سے سخاوت ہوتی ہے، ہاتھ کی نیکیاں ہوں، اور مسجد کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ادھر میرے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، گویا کہ وہ نیکی بھاری ہوگی۔ اور ویسے حدیث بھی ہے کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان جمیع الخلائق لرجحا، فرمایا میرے ابو بکر صدیق کا ایمان الا النبیین والمرسلین، فرمایا میرے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور نبیوں اور انبیاء کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ایماندار، پہلے نبیوں کی امتیں بھی اور قیامت تک آنے والی میری امت مسلمہ بھی، فرمایا اس کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں میرے یار غار رفیق نبوت حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر ایک شعر پیش کر دوں؟ کر دیں میں صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، واہ واہ۔ ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے، وچ غار رلے وچ مزار رلے، ہر حال چ یار دے نال رلے، اجے پوچھنا ہے ایمان ریساں کون کرے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم ذرا توجہ کیجئے، وہ کون سی نیکی ہے؟ حضرت عمر فاروق رشک کیا کرتے تھے، وہ کون سی نیکی ہے جو سب نیکیوں پر بھاری ہے؟ وہ نیکی وہ ہے جو 3 راتیں غار میں بلا شرکت غیر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب کو گود میں سلا کر سبحان اللہ حسن مصطفیٰ کے جلوے لوٹتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اور کیا کہتے تھے پیر مہر علی شاہ کی زبان میں؟ اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں
تے رب دی شانہ کھان اس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان حضرات محترم، یا ایھا النبی فرمایا تو اس میں اللہ ہمیں درس دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے جب بھی بادشاہوں کے دربار سجتے ہیں، بادشاہ تخت نشین ہوتے ہیں، وہ اپنے دربار کے آداب خود مقرر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے آنا ہوگا، اجازت لینا ہوگی، ایسے کھڑے ہونا ہوگا، جب تک ہم اجازت نہ دیں آپ بیٹھ نہیں سکتے، جب تک اجازت نہ دیں بول نہیں سکتے، بولنے کے لیے بھی اجازت لینا ہوگی کہ حضرت ہم بول سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن دوستو دنیا کے جب دربار سجتے ہیں، بادشاہوں کے دربار سجتے ہیں، وہ اپنے دربار کے آداب، قواعد و ضوابط خود متعین کرتے ہیں، خود ضابطے متعین کرتے ہیں اور مقرر کرتے ہیں۔ لیکن آئیے عظمت مصطفیٰ کا عظیم الشان اور روشن پہلو دیکھیے، دربار مصطفیٰ کا ہے اور آداب خدا بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ یا ایھا النبی اللہ، اور النبی کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں نے کلوز کرنا ہے بات کو۔ یا ایھا النبی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، اچھا اللہ پاک ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کو کیسے پکارنا ہے۔ اللہ پاک نے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے کہیں بھی حضور کا ذاتی نام لے کر نہیں پکارا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دیگر انبیاء کرام جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا ذاتی نام لے کر یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور یا ابراہیم اے ابراہیم، یا یوسف، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبیوں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا۔ جب آپ کے اور میرے نبی کی باری آئی تو انداز بدل گیا، اسلوب بدل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہیں حضور کا ذاتی نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ صفاتی نام، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اچھا، یا ایھا النبی کا مطلب ہوتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا ایھا الرسول کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور کے صفاتی نام سے پکارا کہ اس میں عزت کا پہلو یہ ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، بڑا نام لے تو ٹھیک ہے، برابر کا بھی نام لے لے ٹھیک ہے، لیکن اب چھوٹا ہو کر بڑے کا نام لے تو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو بے ادبی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اب جیسے بیٹا کہے باپ کو کہ جناب خالد صاحب میری بات سننا، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے تو کیسا آدمی ہے، باپ کا نام لے کر آخر چاچو نہیں بلاتے، تایا ابو نہیں بلاتے، ماموں نہیں بلاتے۔ کہا جائے گا وہ ان کے برابر کے ہیں یا وہ بڑے ہیں، تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ جیسے مرید ہو کر پیر صاحب کا نام نہیں پکار سکتا، پیر صاحب کا نام تاج محمد ہو، او تاج محمد گل سنی میری، او ٹھہری او ٹھہری، تو کیا کہا جائے گا، بڑا بے ادب ہے بھی۔ ادھر پیر صاحب اور ادھر نام لیا جا رہا ہے، کیا کہنا پڑے گا، پیر صاحب، استاذ محترم۔ یہ ادب کے پہلو ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائیں۔ آداب تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ جب آپ آئیں، حضور کی محفل میں آئیں، بیٹھیں، اگر تمہیں گفتگو کرنا پڑے، کوئی سوال کرنا پڑے تو یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ ہوں، اونچی نہ ہو۔ اب میرے نبی 5 ڈگری پہ بول رہے ہیں، بولتے ہوئے تمہاری آواز 6 ڈگری پہ نہیں چلی جانی چاہیے۔
بلکہ 4 ڈگری پہ ہو، 3 ڈگری پہ ہو، اونچی نہ ہو۔ اگر اونچی ہو گئی تو یاد رکھیں تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اللہ، اب وہ کن کی آوازیں حالانکہ بلند ہوئی تھیں علماء جانتے ہیں۔ جی، اللہ نے کن کو متنبہ کر دیا؟ اتفاق سے کسی لشکر کے لیے امیر مقرر کرنا تھا، تو اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رائے دی اور حضرت عمر فاروق نے بھی رائے دی۔ حضرت عمر فاروق آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سا جلالی بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ امیر ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے عمر فاروق آپ پھر میری مخالفت کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو گئی۔ اب وہ کتنی جلیل القدر شخصیات ہیں، تو فوراً آیت اتری، اے ایمان والو یاد رکھو نبی کی آواز پر تمہاری آواز بھی۔ اللہ، پھر ایسے بولتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ سرگوشی کرتے ہیں، ہمیں پھر پوچھنا پڑتا حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں حضرات اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے آقا کے دربار میں، ہمیں پھر پوچھنا پڑتا تھا کہ حضرت جی کیا؟ جیسے قاری صاحب ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں رضوان، وہ جائے تو وہ کان میں بات کرتا ہے، ہمیں کوئی سنائی نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں حضرت جی ذرا اونچی آواز کریں، والیوم ذرا اونچا کریں، ہمیں سمجھ میں آئے، پھر بھی وہ آہستہ بولتا ہے، تو اس کی تربیت ہوگی کہ آہستہ بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب بھی پکارو یا رسول اللہ۔ سبحان اچھا یہاں میں ایک بات اللہ، کر دوں، خام خواہ کچھ دوستوں کو نا، ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو نا یا رسول اللہ سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ جی، یا رسول اللہ کہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، کہتے ہیں لو یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو وہاں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، ورنہ دور سے آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ دور سے اللہ پکارتا ہے، دور سے اللہ سنتا ہے۔ اب یہ ان کے سارے سوالات ہی غلط ہیں، دور سے تو اللہ نہیں، اللہ کے لیے تو کوئی چیز دور ہی نہیں ہے۔ واہ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، کیا بات ہے شاہ اس صاحب، کا کیا مطلب بات یہ ہوگا کہ وہ دور سے سنتے ہیں، دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے، خدا تمہیں نیک کرے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز دور ہے ہی نہیں۔ ذرا پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے، جی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اللہ کے لیے کوئی چیز وہ دور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز دور ہے ہی نہیں، وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان رکھتا ہے۔ بود اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بود اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ کیا بات، کیا بات۔ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ اتنا غیب الغیب ہے، وہ اتنا بطون میں ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن قرب اتنا تو دل میں آتا۔ میں سمجھانے کے لیے کہ اور شعر پڑھ دیتا ہوں، میں شعر کم پڑھتا ہوں، ویسے ربیع الاول شریف میں ذوق بن گیا تو گلے نے ساتھ دے دیا تو پڑھ لیتا ہوں، ورنہ عام طور پہ بہت کم پڑھتا ہوں میں شعر۔ شعر سنانے والے بہت ہیں، قاری شاہد کو کس لیے رکھا ہوا ہے، یہ قرآن بھی سنا دیتے ہیں، شعر بھی سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ ایک شعر میں بڑا آسان پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، کہ تو، اب یہ ترنم میں نہیں پڑھا جائے گا، تو دل میں تو آتا ہے جی، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اللہ اللہ، رب کے بارے میں کسی نے خوب کہہ دیا، تو دل میں تو آتا ہے، قلب المومن رسول اللہ، دل بھی بڑا، اللہ کے جلوے بھی بڑے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، بس میں جان گیا تیری پہچان، تیری پہچان یہی ہے۔ اچھا جی، حالانکہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے جو تبلیغی نصاب
کتاب مرتب کی تھی، اس میں آپ نے مختلف موضوعات پر لکھا، تو فضائل درود و سلام پر بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا جو درود ہے یہ افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں روضہ رسول پہ جا کر پڑھو تب بھی جائز ہے، دور سے پڑھو، ہندوستان سے پڑھو، پاکستان سے پڑھو تب بھی جائز ہے۔ اب خیر سے اس حصے کو نکال دیا گیا ہے۔ اچھا، میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ نے فضائل درود و سلام کو کیوں نکالا؟ کہنے لگے کہ کتاب بوجھل ہو گئی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ یار درود و سلام والی کتاب بوجھل تھا، وہ 120 صفحوں کا ہاں 100، واہ جی واہ، جی یہ پہلے چھپتی رہی ہے، اب الگ چھاپ رہے ہیں تو اور بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جائز ہے۔ درختوں نے السلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، پتھروں نے السلام، مسلم شریف اٹھائیے، آپ جامع ترمذی اٹھائیے، السلام علیک یا رسول اللہ پتھروں نے پڑھا ہے اور درختوں نے پڑھا ہے۔ اور نماز میں آپ لوگ پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اس کا معنی ہے السلام علیک ایھا النبی کا معنی ہے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، پھر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ لو بھائی جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو نام تو نہیں لیتے نا، کہتے ہو اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تو 313 ہیں، اللہ کے رسول تو سمجھ لیں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ جب تم کہتے ہو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو وہ سارے قبروں سے اٹھ کر کہتے ہیں جی کس کو بلا رہے ہو؟ تو یہ تو سارے اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندے، آگے تم نام تو لیتے نہیں ہو، اس طرح تو اور پیغمبروں کو بھی تکلیف دیتے ہو۔ یعنی ہم پر اس طرح کے بھی اعتراضات کچھ مزاحیہ طور پر بھی اور اس انداز سے، لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہر طرح سے جواب دیے ہیں۔ لیکن مان گئے کہ پہنچ جاتا ہے سب کے پاس۔ ہاں، جب ہم بلاتے ہیں تو جب وہ متوجہ ہوتے ہیں سارے، تو سنتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب چھوٹا سا سن لیجئے کہ بات یہ ہے کہ بتائیے کوئی جو لڑکا آئے، اس کا والد، اس کا باپ یہاں بیٹھا ہو، وہ نام نہیں لے گا، وہ کہے گا ابا جان۔ اب سارے کسی نہ کسی کے باپ تو بیٹھے ہیں نا، کسی کے ابا جان تو بیٹھے ہیں۔ جب وہ کہے گا ابا جان، اللہ اکبر، کون متوجہ ہوگا؟ جس کا وہ بیٹا ہوگا، جس کا وہ، ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم تو حضور کی امت ہیں، ہم تو آدم علیہ السلام کی امت نہیں ہیں، ہم نوح علیہ السلام کی امت نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں، ہم کس کی امت ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو جب ہم یا رسول اللہ کہیں گے تو ہمارے آقا ہی ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اچھا، پھر آگے تو تم کہتے کچھ نہیں ہو، یا رسول اللہ کہنے کے بعد چپ ہو جاتے ہو، تاکہ آگے بھی تو کوئی بات کہو نا۔ متوجہ تو ہو گئے، آگے تو تم کچھ کہتے نہیں، بھی کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ بھی ہم پر اعتراض ہے۔ اس کا بھی جواب آپ سن لیجیے، اس کا بھی جواب آپ، آگے ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آگے ہم کچھ نہیں کہتے۔ بھئی آگے کوئی حاجت بھی تو پیش کرو نا، آپ جو بلا رہے ہیں کوئی کام بھی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے یہاں بیان کرنا ہے تو کوئی ساتھی مجھے لینے آئے تو ٹائم بالکل یعنی وہ تنگ ہوتا جا رہا ہو اور پہنچنا بھی ہو 1 گھنٹے میں، تو وہ اب ٹائم اوور ہو رہا ہے، تو وہ جو آدمی آیا بیٹھا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنا شروع کر دے شاہ جی، شاہ جی، تو پھر وہ چپ ہو جائے تو لوگ کہیں گے یار کیسا آدمی ہے، شاہ جی کہتا ہے آگے کچھ نہیں کہتا، شاہ جی کہتا ہے، شاہ جی کو تو پتہ ہے نا، شاہ جی کہتا ہے بھی آگے، اللہ کا بندہ آگے بھی تو بات کرو۔ شاہ جی بھی ادھر تھوڑا سا متوجہ ہو کر کہتے ہیں
پھر وہ کہتا ہے شاہ جی، اب لوگ کہیں گے یار کیسا آدمی ہے، شاہ جی کہتا ہے، وہ متوجہ بھی ہوتے ہیں لیکن آگے بات نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے، شاہ جی بھی سمجھتے ہیں، یہ مجھے کس لیے بار بار کہہ رہا ہے شاہ جی، ٹائم ہو گیا ہے، چلنا بھی ہے، ساری تقریر یہاں نہیں کرنی، چلنا بھی۔ جی جی تو میرے بھائی اگر شاہ جی کسی کی بات سمجھ لیتے ہیں، آقا تو آقا ہے بھئی، یہ میرے امتی کیوں پکار رہے ہیں مجھے، کس مقصد کے لیے پکار رہے ہیں؟ ہم دیکھیں یا اللہ کہتے ہیں آگے کچھ نہیں کہتے، ہم یا رحمان کہتے ہیں آگے کچھ نہیں کہتے، ہم یا رحیم کہتے ہیں آگے کچھ نہیں کہتے۔ مثلا میں پکار رہا ہوں یا غفار یا غفار یا غفار، آگے میں کچھ بھی نہیں کہتا، میرا مالک جانتا ہے یہ گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے، یہ گناہ بخشش مانگ رہا ہے۔ تو آگے میں یہ بھی نہ کہوں اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں نہ بھی کہوں، میرا مالک سمجھتا ہے، اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے کہ میرے آگے یا غفار یا غفار یا غفار کی جو یہ عرض کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مولا میری بخشش فرما، تو اللہ بخشے۔ تو دوستو اللہ تو آج خود جانتا ہے، اور نبی کریم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ یہ ٹھٹے والے، پنجو بول والے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، آقا مقصد بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ نو منٹ ماشاءاللہ حضرات محترم، یا یوہن نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اچھا النبی کے بہت سارے معنی ہیں، النبی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ ایک دفعہ ابو جہل آیا اور اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا اور حضور سے کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے ابو جہل، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو مٹھی میں کوئی چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چونکہ ہو سکتا تھا اگر سرکار بتاتے تو وہ کہہ سکتا تھا اٹکل پچو سے بتا دیا، یہ تکا جس کو کہتے ہیں، بھئی تکا لگا دیا ہے اٹکل پچو سے، اندازے سے، بھئی کنکری ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز، تو بھئی کنکری بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تکا لگ جاتا۔ تو سرکار نے اس کے لیے دروازے بند کر دیے، لاجواب کر دیا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اب ادھر صراط مستقیم کی طرف نہیں آتا، اندھیرے سے نکل کر اسلام کے اجالے کی طرف نہیں آتا، تو حجت تمام ہو جائے۔ سرکار نے اس سے یہ طے کر لیا کہ ہاں جی میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ بولا یہ تو اور بڑی اچھی بات ہے، جو چیز میرے مٹھی میں ہے وہ بتا دے۔ اب میرا وجدان کہتا ہے کہ جب سرکار نے فرمایا ہوگا نا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے، اللہ اکبر، کہ سر تو گویا کہ لگتا ہے کہ کنکریوں نے بھی سن کر ان میں بھی ہلچل مچ گئی ہوگی، لو بہنوں اب بولنے کا وقت آ گیا، اگر آج نہیں بولیں گی عظمت مصطفیٰ پر تو کب بولیں اب بولیں گے جی۔ تو سبحان اللہ، سرکار نے اشارہ فرمایا، کنکریاں حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اے کنکریوں تمہاری تو عادت ہے، عالم تصور میں میں نے کہا اے کنکریوں تمہاری تو عادت ہے، تم بولتی نہیں، تم بظاہر سنتی نہیں، تم بولتی نہیں۔ کہا شاہ جی بات تو ایسے ہے، ہم بولتی نہیں لیکن کوئی بلا آنے والا ہو تو پھر بول بھی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت میاں شیر محمد
रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शरकपुर के बहुत बड़े शेख उल-बशर वली कामिल थे, उनके पास एक औरत अपने गूंगे बेटे को लेकर आई। हुजूर ये बोलता नहीं, हुजूर ये बोलता नहीं। अल्लाह अकबर। आप मुतवज्जे हुए, फरमाया ओ भाई तो क्यों नहीं बोलता? बस इतना ही कहा था, बच्चा बोल पड़ा। जो रब की मानते हैं रब उनकी मानता है। सुभान अल्लाह। मैंने ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मैंने कहा है बच्चे तू पहले क्यों नहीं बोला कि कोई बुलवाने वाला ही नहीं मिला। जब बुलवाने वाला मिला है तो मैं बोल पड़ा हूँ। इसी तरह छुप सी बात आ गई, अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के पास एक शख्स आया, मैं सरायकी, चूँकि आप समझ लेते हो तो ये बात मैं थोड़ा सा सरायकी में कर लेता हूँ, कर लूँ, इजाज़त है? आप समझ लेते हैं। वो मियाँ राना साहिबान सारा दिन सरायकियों के पास माशाल्लाह चाय पीते हैं, वो इनके पास पीते हैं। पता है मुझे, आपको सरायकी भी बोल लेते हो। अच्छा, तो ख्वाजा साहब से आकर वो कहने लगा जी मेरी भैंस नहीं मिलती, दूध नहीं देती। आपने फरमाया मंझ को आँख, भैंस को आँख, दुनिया मिलन को सीख दिए तो तू मिलती भी नहीं। वाह वाह वाह। मेरे को तर्जमा करना पहुँची, मेरा ख्याल दुनिया है मिलन को सीख दी, क्या बात है। या सारे को समझ आ गई है। अच्छा हाथ खड़ा करो वहाँ जे को समझ नहीं आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज सही खतीबा आला दा मार की देसे अल्लाह होता जी। और दुनिया मिलन को सीख दी है, मिलने के लिए तरस रही है तो मिलती ही नहीं है। अच्छा इतना जाकर कहा कि मेरा पैगाम जा कर दें, बस कहा कि ख्वाजा साहब ये फरमा रहे हैं दुनिया मिलन को सीख दी है तो मिलती भी नहीं। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह उसने बाल्टी रखी तो माशाअल्लाह दूध से भर गए। ये कौन है लोग जो अल्लाह की मानते हैं फिर अल्लाह उनकी मानते हैं। दो भाई लड़ रहे थे, ज़मीन के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो गया, वो कह रहा हो मेरी है, दूसरा कह रहा मेरी है। लड़ झगड़ रहे थे, वहाँ अल्लाह के वली कामिल गुज़रे, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गुज़रे। तो उन्होंने पूछा क्यों लड़ रहे हो? हुजूर रुकिए रुकिए, आ गए हो, हमारा फ़ैसला कर दें। कि ये कहता है मेरी है, मैं कहता हूँ मेरी है ज़मीन। आपने फरमाया चलो भाई हम तुम्हारा फ़ैसला कर ही देते हैं, चलो आओ ज़मीन से पूछ लेते हैं तू किसकी है। अल्लाह अकबर। हम ज़मीन से पूछ लेते हैं अल्लाह तू किसकी है। कहा ये तो और अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया ज़मीन ये कहता है कि तू मेरी है, ये कहता है कि तू मेरी है, तू किसकी है, तू बता तू किसकी है। वो बोल उठी ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ, ये भी मेरा है और ये भी मेरा है, ये मर कर मेरे ही अंदर। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। बरकल्लाह। ठीक है, ये आप पे छोड़ते हैं। हज़रात मोहतरम कोई बुलवाने वाला हो तो बोल भी पड़ता है। हज़रात मोहतरम अल्लाह पाक जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। आखिर में छोटा सा वाक़या दुरूद और सलाम के मुताल्लिक़, और इतने में माशाअल्लाह दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। हज़रात मोहतरम एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी तवज्जो चाहूँगा मैं 5 मिनट के अंदर बल्कि इससे भी कम वक्त में मैं इख्तिताम की तरफ। हज़रात मोहतरम उन्होंने एक किताब लिखी है दलाइलुल खैरात शरीफ, जो दरूद पाक से शुरू होती है, दरूद पाक पर ही ख़त्म होती है। आपने ये किताब लिखी, मंजर आम पर आई। उस वक्त प्रेस तो होते नहीं थे, कलमी नुस्खे लिखे जाते थे। उलमा को शौक़ होता था किताबें लिखने और फैलाने का एहतमाम होता था, अल्लाह की रज़ा के लिए लिखते थे। किसी ने पूछा ऐ शेख आपने एक ऐसी किताब लिखी है
جو درود و سلام سے شروع ہوتی ہے اور درود و سلام پر ہی ختم ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اور بھی تو کوئی بات لکھی جا سکتی تھی، آپ 70 پر درود و سلام، 70 پر درود و سلام، بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے، جی وہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں گھر سے باہر جا رہا تھا تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے وضو کرنا تھا، مجھے پانی کی تلاش تھی، تو پانی کی تلاش میں میں ذرا چل رہا تھا تو آگے ایک مجھے کنواں مل گیا اور ساتھ ہی کچے مکان تھے۔ مکان تو کچے تھے پر ایمان پکے تھے، ایمان والے پکے تھے، کیا بات ہے، مکان کچے تھے سبحان اللہ، مگر ایمان، والے پکے، اور آج مکان پکے ہیں، ایمان، آپ ایگری ہیں نا جی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں بھی شامل ہوں اس میں، ہمارا حال پتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج بھی ہو ابراہیم سعی ماں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ باہر کیف بابا جی حضرت شیخ کنویں کے پاس پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں کنواں تو مجھے مل گیا لیکن مسئلہ یہ درپیش آیا، الجھن یہ پیش آئی کہ وہاں پانی نکالنے کا آلہ نہیں ہے، نہ ڈول نہ رسی۔ میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو ساتھ ہی جو کچا مکان تھا اس کی چھت پر ایک 9-10 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی۔ اللہ اکبر، اس نے کہا شیخ کیوں پریشان کھڑے ہو؟ کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے۔ تو کر لو، وضو کرنا ہے، یہ ڈول اور رسی نہیں ہے، ڈول اور رسی نہیں ہے تو اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوال کیا اچھا مسمو کا یا شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ بولے کہ اسمی محمد بن سلیمان جزولی۔ اچھا وہ ولی کامل، وہ بزرگ جن کا ماشاءاللہ دنیا میں 400 شہرہ ہے، ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ بچی نے چبھتے چبھتے سوال بھی کیے، اور بی بی ٹائم جا رہا ہے، مجھے ڈول اور رسی لا کر دو۔ فرمایا ڈول اور رسی کے بغیر بھی پانی نکالا جا سکتا ہے نا، نکال لو۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ بچی نے اوپر سے کچھ پڑھا اور پانی میں تھوک دیا۔ اللہ فرمایا وہ ایسے پانی نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران تھا اور میں یہ نہ فرق جان سکا کہ پہلے تھوک پہنچا ہے یا کناروں تک پہلے پانی پہنچا۔ اللہ اکبر، تو جب کناروں تک پانی آ گیا، لو پانی ایسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اے بی بی میں وضو بھی کر لوں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ یہ چھوٹی سی عمر میں اتنا مرتبہ اتنا مقام تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بچی بولی آقا کی ذات پر بکثرت درود و سلام پڑھنے سے کہ وہ ہستی اگر جنگل میں چلے جائیں تو درندے آپ کے دامن میں پناہ لے لیں، ان کے اوپر میں درود و سلام پڑھتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا میں ایسی کتاب لکھوں گا تاکہ لوگ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ دوستو آج ہم رونا روتے ہیں کہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، برکت نہیں ہے۔ آؤ آپ آقا کی ذات پہ نماز بھی پڑھو اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کی دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں جی سب دوست،